أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق اللہ العظیم۔ جب آپ کسی بات کو بہت تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں سمجھانا چاہتے ہوں تو اس کو سمجھانے کا ایک بہتر اور مؤثر انداز اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری بات کا خلاصہ، اس کا اجمال شروع میں ذکر کر دیں۔ آپ کا پورا ٹاپک اس بات کے آس پاس ہونے والا ہے، چند الفاظ میں اس بات کو ذکر کریں، پھر پوری تفصیل ذکر کریں اور آخر میں ایک مرتبہ پھر خلاصہ کر دیں۔ جب آپ اس ڈھنگ سے اپنی بات کو سمجھائیں گے تو سامنے والے کو پتہ ہوگا کہ جو تفصیلات چل رہی ہیں، جو مثالیں دی جا رہی ہیں، جو باقی باتیں آ رہی ہیں، وہ اس خاص ٹاپک کے بارے میں ہیں۔ اور جب تمام باتیں کہنے کے بعد پھر آپ خلاصہ کریں گے تو وہ ساری باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے بنو اسرائیل کے حالات کا سلسلہ جب شروع کیا تھا، رکوع نمبر 5 جہاں سے شروع ہوا تو وہاں اجمالاً انہی باتوں کو اللہ نے ذکر کیا، بلکہ جو احکام، جو عقائد اللہ نے بنو اسرائیل کو دیے تھے، اس پہلے رکوع کے اندر ان کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے جو ناقدری کی، بعد میں انہوں نے اللہ کے احکام پر جو عمل نہیں کیا، انبیاء کے ساتھ جو برا سلوک کیا، اللہ کی کتاب تورات کے ساتھ جو ان لوگوں کی زیادتیاں ہوئیں اور انہوں نے تحریفات اس میں کی، ان تمام کو اللہ نے ذکر کیا۔ اور پھر آخر میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی وہی باتیں جو وہاں ذکر کی ان کو پھر ایک بار مختصراً اللہ نے یاد دلا دیا۔ تو اس بات کو اگر ایسے ڈھنگ سے سمجھے تو حاصل یہ نکلا کہ یہ دو آیتیں یا بنی اسرائیل اذکروا اور واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دونوں آیتیں پہلی بات کو یاد دلانے کے لیے ہیں۔ یہاں اس موقع پر مفسرین ایک اور معنی ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر آپ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، توحید کی دعوت دی، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، ایک اللہ کو خدا ماننے کی دعوت دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو نبوت ملی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک سلسلہ نبوت کا قائم فرمایا بنو اسرائیل میں۔ بنو اسرائیل کون لوگ ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے پورے کے پورے بنو اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہیں۔ اللہ نے سورۃ الحدید میں 27ویں پارے کے آخر میں ذکر فرمایا لقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہے، ان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور ان کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب کو رکھا ہے۔ یعنی ان دونوں کی خاندان، ان دونوں کی نسل در نسل اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ قائم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص کے اندر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص طور سے کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں، ان کی ذریت میں، ذریت نسل در نسل جو سلسلہ آدمی کی اولاد کا چلتا ہے ان کے اندر، تو ان کی نسل کے اندر ہم نے نبوت اور کتاب کو رکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ نے نبوت عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں یہ سلسلہ چلا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب اللہ نے آنے والی تمام انسانیت میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبوت عطا فرمائی ہے۔
چنانچہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورۃ القصص میں ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبوت اور کتاب اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی کی بھی اولاد کے اندر نہیں ہوگی۔ اس نبوت کا کیا حال ہوا؟ رکوع نمبر 5 سے لے کر کے تقریباً 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی منظر کشی یہاں پر فرمائی ہے کہ بنو اسرائیل کو ہم نے نبوت عطا کی تھی، ان لوگوں نے اس درجے میں اس کی ناقدری کی، ان لوگوں نے اس کا حق بالکل بھی ادا نہیں کیا۔ جب ادا نہیں کیا اور نعمت کی ناشکری اور اس کا حق ادا جب نہ کیا جا رہا ہو تو پھر اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے یہاں اس یا بنی اسرائیل اذکروا میں اللہ کہتا ہے اے بنو اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی تھی، میں نے ساری جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی لیکن تم نے اس کی ناقدری کی۔ کس درجے میں ناقدری کی؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ کہ اے نبی یہ لوگ آپ سے ایسی دشمنی رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کے ایسے غلام ہیں، اب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ نے یہاں رسالت کا ذکر کیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ ہم اب آپ کو نبی بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اور آپ کون ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں، یعنی بنو اسرائیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے ان میں اللہ نے نبوت عطا کی تھی، انہوں نے ناقدری کی تو اللہ نے ان سے لے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا چلا ان کے اندر نبوت کو رکھا، ان سے لیا ان کو دے دیا، لیکن نبوت باقی رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہی۔ تو حاصل یہ نکلا کہ پہلے یا بنی اسرائیل اذکروا میں اللہ نے نبوت کی ابتدائی کیفیتوں کو ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کے بعد یہ ایک سلسلہ بنو اسرائیل کے اندر نبیوں کا ہے، اور یہاں جب یا بنی اسرائیل اللہ فرماتا ہے تو اب یہاں آخری نبوت کی تمہید ہے۔ آخری نبوت کے لیے اللہ کچھ حالات ذکر کرتا ہے کہ اب ہم نبی جو بنائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، لیکن اس اولاد میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے ہوگی۔ اس کی تمہید کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ اے بنو اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو یہاں جب یہ معنی کریں گے نعمتی کے معنی ہوں گے میری نعمت جو نبوت کی شکل میں تھی، اور سارے جہانوں پر فضیلت دی، یعنی اس آخری امت کے آنے سے پہلے سب سے افضل دنیا میں تم تھے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا اور یہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی جان کا بدل اور فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ وہاں کوئی سفارش اس کے کام آئے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں جان بچانے کے یہی 4 طریقے ہیں کہ کوئی آدمی آ کے کہہ دے کہ اس کو چھوڑ دو، مجھے لے لو، مجھے گرفتار کر لو، سزا مجھے دے دو، اللہ کہتا ہے نہیں چلے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پیسے لے دے کر کے چھوڑ دو، اللہ فرماتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ جان کے بدلے میں جان یہ بھی نہیں ہوگا، جان کے بدلے میں مال یہ بھی نہیں ہوگا، جو مجرم ہے اسی کو پکڑا جائے گا۔ اور کوئی سفارش آ کے کر دے، اللہ کے یہاں زبردستی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ کوئی اپنے ساتھ گنڈوں کا کوئی گروہ لے کر کے آئے، طاقتور جماعت لے کر کے، اللہ کہتا ہے کسی کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ یعنی وہاں تمہیں اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنی ہی ہوگی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی۔ اس لیے اس دن کی فکر کرو، اس دن کی تیاری کرو۔ غرض جب ہمیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ اللہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل کے اندر نبوت کو منتقل کر رہا ہے کہ اب یہ لوگ اہل نہیں ہیں، یہ نالائق ثابت ہو چکے ہیں، تو اس نسل میں ہم نبوت کو عطا فرماتے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہے یا محض اتفاق سے یہ کام ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ دونوں نسلوں کو نوازنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، کوئی منصب اور عہدہ عطا فرماتا ہے، تو ایسے ہی عطا نہیں فرما دیتا کہ اللہ اس کے اندر خوبیوں کو جانتا ہے۔
اللہ ہم میں سے ہر شخص کی حقیقت کو سمجھتا ہے، لیکن عہدہ اور منصب دینے کے لیے اپنے علم کو وہ کافی نہیں مانتا، بلکہ مخلوق کے سامنے اس کو ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ جن لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی برتری کا اعتراف کرو، انہی کے سامنے اپنے اس بندے کی خوبیوں کو ظاہر بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی، چیزوں کے نام بتائے، اور پھر کہا فرشتوں کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ جب فرشتوں نے سنا اور دل سے سمجھ گئے کہ ہاں یہ یقیناً ہم سے بہتر ہے، تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مکے والوں پر فوقیت دی، آپ کو نبوت عطا فرمائی، تو نبوت ملنے سے پہلے سارا عرب آپ کی خوبیوں کو مانتا تھا، سارا عرب آپ کی سچائی پر بھروسہ کرتا تھا، آپ کی امانت داری پر بھروسہ کرتا تھا۔ عرب کے بڑے بڑے سردار جو فیصلہ کر دے وہ لوگ نہیں مانتے تھے، اسی فیصلے میں اللہ کے رسول کوئی بات فرما دے جبکہ آپ ابھی اللہ کے رسول نہیں ہیں، جب بھی آپ کوئی بات ارشاد فرماتے ہر شخص دل کی خوشی سے مانتا تھا۔ یہ مقام، یہ خوبیوں کا اعتراف اللہ نے اپنے رسول کے حق میں مکے والوں کے دلوں میں بٹھایا، اس کے بعد کہا کہ اس کو میرا نبی مانو۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اپنا خلیل بنانا چاہتا ہے، یہ اعزاز دینا چاہتا ہے کہ ان کی نسل کے اندر میں نبوت کا سلسلہ قائم کروں گا، تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ خوبیاں میں تو جانتا ہوں، تم بھی دیکھو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جن امتحانوں سے گزرے ہیں، ان امتحانوں کا آپ جائزہ لیں، دیکھ لیں گے کہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اس طرح کی آزمائشوں کو جھیلنا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا تھا چند باتوں میں، تو ابراہیم نے ان کو پورا کر کے دکھایا۔ جتنے سخت ترین آزمائشیں اور امتحانات ان کے سامنے آئے، ساروں کے اندر کھرے اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے سے الگ کر دیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر بار، اپنے والدین، اپنے شہر سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ان ساری آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں تو اللہ یہ کہتا کہ یہ سارے امتحانات انہوں نے پورے کیے، بس خلاصہ کر دیا فَأَتَمَّهُمْ، جن چیزوں میں بھی آزمایا تھا انہوں نے پورا کر دکھایا، ان کے امتحان میں کوئی ناکامی کی شکل بنی ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا، انعام کیا ملا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا رہنما بنانا چاہتا ہوں، تمام لوگ آپ کی اقتدا کریں، تمام لوگ آپ کو اپنا رہنما مان لیں، یہ حالات میں بناؤں گا۔ چنانچہ روئے زمین پر اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو سب سے زیادہ لوگ مانتے ہوں تو آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تمام کے تمام مسلمان، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پوری امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک قابل اعتبار، قابل تقلید شخصیت سمجھتی ہے۔ تمام کے تمام عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، تمام کے تمام یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ لیتے ہیں۔ جب آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے یہ اعزاز ان کو عطا فرمایا کہ لوگوں کا مقتدا انہیں بنا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سنی تو کہنے لگے قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی کچھ کو بنا دے۔ یہ ایک انسان کے اندر حرص ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے جو خوبی چاہے اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتا ہے، اور وہ خوبی اگر واقعتاً اچھی ہے تو اس کے چاہنے میں برائی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی دھن دولت نہیں مانگ رہے ہیں، تقوی، صلاحیت، صلاح اور نیکی، اللہ تعالیٰ کا قرب، دنیا کے اندر اللہ کی وہ نعمت جو ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے نبوت، وہ اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ میری اولاد میں سے من ذریتی کچھ کو عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی سمجھدار شخص بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، جانتے ہیں کہ مانگنا کیا ہے۔ اگر کہتے ساری اولاد کو عطا فرما تو یہ بے ادبی کی شکل بنتی، اس لیے کہنے لگے کچھ اولاد کو میری یہ نبوت کا عہدہ عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد، میری طرف سے ملنے والا یہ مقام ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا۔ دو باتیں اللہ نے فرما دی، آپ کی اولاد میں کچھ نیک ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے، کچھ فرمانبردار ہوں گے، کچھ نافرمان ہوں گے، کچھ عادل اور انصاف پرور لوگ ہوں گے اور کچھ ظالم بھی ہوں گے۔
دونوں قسم کے لوگ آپ کے اولاد میں ہونے والے ہیں، اس لیے میری طرف سے نبوت ملے گی تو، لیکن نبوت کی بنیاد صرف یہ نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے اولاد میں سے، ایک وجہ ہوگی کہ آپ کے اولاد میں سے ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی اور صلاحیت اور نیکی بھی ہونی چاہیے، ایمان ہو، اخلاص ہو، اعمال صحیح ہو۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو منتخب کریں گے، اس کو سرداری عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب کو تو نہیں، لیکن کچھ کو ملے گی، اور کچھ آپ کی اولاد ایسی بھی ہوں گی جو آپ کو دکھ دیں گی، تکلیفیں دیں گی اور اللہ کے دربار میں مجرم ہوں گی، کچھ ایسی ہوں گی جو مطیع اور فرما بردار ہوں گی، اللہ کی طرف سے ان کو نوازا جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، اس طریقے سے قبول فرمائی۔ ساتھ میں ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ اگر آپ اپنے اختیار سے کسی کو کوئی عہدہ دینا چاہیں تو آدمی ظالم نہیں ہونا چاہیے، وہ آدمی اس عہدے کا اہل ہونا چاہیے، اس کے لائق ہونا چاہیے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کو ظاہر فرمایا، اور آگے جو آیتیں آپ پڑھیں گے وہاں معلوم ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبیوں کو اللہ ذکر کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آخری نبی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آنے والا ہے وہ محض اتفاق سے ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں، اپنی زندگی میں جو دعا کرتے ہیں، جن صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ وہ صفات دے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے، یعنی یہ اللہ کی پرانی تقدیر کا حصہ ہے، اللہ کا ایک مکمل منصوبہ ہے۔ اتفاق سے آپ مکے میں پیدا ہوئے ہوں، اتفاق سے آپ بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔